کیا عمران خان مائنس ہو گئے ہیں؟ بشرا بی بی پر حملہ کس نے کیا ہے اور ان کی آڈیو کون لیک کر رہا ہے؟ اور حسن نثار نے عمران خان کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ہم نے سوچا کہ آج دستی کے دستی ہاتھ کے ہاتھ فٹافٹ آپ تک وہ تمام خبریں پہنچا دیں جو اس وقت چل رہی ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو بات کیے لیتے ہیں پی ٹی آئی کا چیئرمین اب عمران خان نہیں رہا. عمران خان اب اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں رہے بلکہ بیرسٹر گوہر بن چکے ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں بیرسٹر گوہر کون ہے؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں کون. تو دیکھیے بیرسٹر گوہر پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے. یہ بھی ہے کہ وہ ملک ریاض کے لائر بھی ہیں، تو ان کے تانے بانے کافی جگہوں پر جڑتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گوہر صاحب ہیں بیرسٹر گوہر وہ ایک ایماندار ہیں اور ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ایسا بندہ لگانا چاہتے تھے کہ جو ایسا نہ ہو کہ کیونکہ پارٹی کی چیئرمین شپ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی، تو جس کے بھی ہاتھ میں آئے گی وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل جائے یا پھر وہ کسی خلائی مخلوق کے ساتھ مل جائے، ہاں جی، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلنا شروع کر دے. تو خان صاحب کو اس سب کا ڈر تھا. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب عمران خان کے بعد جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کو یہ منصب مل جائے گا اور پارٹی وہ چلائیں گی. اور آپ جانتے ہیں مطلب بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک بہت ہی کمانڈنگ عورت کے طور پر ہمیشہ سے مراد یہ جب سے وہ آئی ہیں ایسی نظر آ رہی ہیں. تو بشرا بی بی کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا. اچھا بشرا بی بی کو عہدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی بہت ساری لاجکس ہوتی نہیں، لیکن ایک جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ چل رہا ہے اور جس طریقے سے بشرا بی بی کے ایکس ہسبینڈ نے آ کر ان کے پر الزامات لگائے ہیں، تو اس کے بعد ایک دم سے اس طرح کے الیکشن میں ان کا شامل ہونا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا ان کے پر ان کو اپنا چیئرمین بنانا شاید ایسا نہ ہو سکتا ہو یا یہ صحیح نہ ہو، اس بنا پر ان کو عمران خان نے موقع نہیں دیا. کیا ایسا ہے؟ یا عمران خان نے یہی کہا ہو اپنی بیگم صاحبہ کو، کیونکہ گھر بھی تو جانا ہوتا ہے. اب تو وہ جملہ بھی فٹ نہیں ہے، وہ رہ رہے ہیں جیل میں، وہ رہ رہی ہیں گھر میں، تو سوچا ہوگا چلو میں نے کون سا گھر شام کو واپس گھر جانا ہے، تو جو میں کر سکتا ہوں کر ڈالوں. لیکن یہ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے جو ہو سکتا ہے بشرا بی بی نے بھی عمران خان کو یہ کہا ہو کہ جناب والا اگر اس وقت میں نے یہ منصب لیا تو یہ جو ہے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں. ویسے مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں. لیکن اب مطلب قصہ مختصر اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے اور ان کی بیگم بشرا بھی اس کی چیئرمین نہیں بنی، شاہ محمود قریشی بھی چیئرمین نہیں بنے، علی محمد خان بھی چیئرمین نہیں بنے، چودھری پرویز الہی بھی چیئرمین نہیں بنے، اور ایسے بہت سارے لوگ کہ جو جیل میں نہیں ہیں، جن کے اوپر کیسز نہیں چل رہے، وہ بھی بہت پرانے لوگ ہیں لیکن وہ بھی پارٹی کے چیئرمین نہیں بنے. تو بیرسٹر گوہر بن گئے کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے. لگتا ایسے ہی ہے کہ عمران خان کو ان کے اوپر یہ یقین ہے کہ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو بیرسٹر گوہر ان کو پلیٹ میں رکھ کے ان کو عہدہ واپس دے دیں گے. ہم نے بات کی کہ بشرا بی بی کے اوپر حملہ ہوا ہے. جناب ہوا کچھ نہیں. اچھا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، حالانکہ کورٹ میں وہ کافی عرصے سے پیش ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان کی بیگم جو ہیں وہ جب کورٹ کے لیے نکلتی ہیں، وہ وہاں پہ پہنچتی ہیں تو وہاں پر گاڑی ان کی روک لی جاتی ہے اور درجنوں لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی گاڑی کو وہ ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ. یعنی یہ اسی طریقے سے گالم گلوچ ہی ہم کہیں گے نا اگر آپ نعرے بازی کریں گے اس طرح کی کہ جعلی پیرنی، جادوگرنی، اور اسلام کے حوالے سے ان کے پر الزامات لگائے گئے کہ بھئی عدت میں جو ہے یہ نکاح کیا، کافر اور گنہگار عورت، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے نعرے لگائے، سلوگن، یہ سب کچھ ہوا. اور دلچسپ بات یہ کہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے فیس ماسک لگا رکھا تھا، یعنی ان کے جو چہرے ہیں وہ ڈھکے ہوئے تھے. یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ کون لوگ تھے، کون سورما تھے جو آئے تھے. بشرا بی بی کی آڈیو بھی لیک ہو جاتی ہے اور اس آڈیو سے پتا چلتا ہے کہ خاندان کے اندر جو کچھ مسئلے مسائل ہیں وہ موجود ہیں. سر یہ پوری دنیا میں خاص طور پر نند اور بھابھی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بڑی دراڑیں آتی ہیں. یہ تو اس کے اوپر تو سوپ سیریلز، ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ڈراموں کے، جو خواتین بڑے شوق سے دیکھتی ہیں سارا سارا دن، وہ چلتے ہی ان پر ہیں. نند اور بھابھی کے رشتے کے بیچ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو کچھ ایسا ہی جھگڑا سامنے آیا، بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. تو جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی
پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے تو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا, میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی. کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ چیز کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل بولی. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا, ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب. اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. آپ میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ. ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. اچھا جی, اب اس آڈیو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بشرا بی بی کو خان کی بہنوں نے کہا ہو کہ بدتمیزی کی ہے, ہمارے ساتھ بدتمیز ہے, اور جس طرح وہ باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے بیچ میں بڑا ہی جھگڑا ہے. یعنی اچھا ویسے خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ان کی جس سے بھی شادی ہوئی ہے ریحام خان کے وقت بھی ان کی جو بہنیں تھیں ریحام خان کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنتی تھی اور وہ گھر سے چلی گئی تھی. تو اب بشرا بی بی کے ساتھ ان کا جھگڑا یہ ہے. اچھا اب اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ تو اس کی اوتھینٹسٹی یہ ہے کہ لطیف کھوسا جن سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی, جو کہ وہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ تھے بننے کے کہ بیرسٹر گوہر کی جگہ ان کو بنایا جاتا, بلکہ یہی تھا کہ وہی بنیں گے, لیکن ان کو نہیں بنایا گیا. تو وہ بشرا بی بی کا کیس اب لڑے ہیں. تو انہوں نے اس آڈیو کے آنے کے بعد جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ شرم آنی چاہیے جس میں یہ ذاتی کوئی لیک کی ہے. بالکل اگر اس قسم کی کنورسیشن کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتی ہے جس میں لیک کی ہے اسے شرم آنی چاہیے. سر ایسی کیوں آڈیو لیک ہوتی ہیں؟ یہ کیا بتاؤں, آپ کو پتا ہوگا. آپ لوگ جو لیک کرتے ہیں جو ماشاء اللہ یہ جیل کی بات کر رہے ہیں آپ. تو جناب یہ ہے کہ انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہاں یہ صحیح گفتگو ہے. یہ تو خیر ہوتے ہی ہے سر, اقتدار کی جنگ میں تو آپ کو پتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں لٹ جاتی ہیں. کیا کیا کچھ ہمارے پاسٹ میں جا کے دیکھ لیں, جو ہمارے مغل شہنشاہ اور جو بادشاہ مسلم بادشاہ تھے انہوں نے ایک دوسرے کے سر کاٹے ہیں اقتدار کے لیے. ایک دوسرے کے ہی نہیں بلکہ صرف باپ نے بیٹے کے اور بیٹے نے باپ کے سر کاٹ کاٹ کے ایک دوسرے کو بھیجے ہیں باقاعدہ رکھ رکھ کے کہ اے ویکھو اے لو جی پھر اے کی طرح سی. جی عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جو کہ القادریہ ٹرسٹ کیس جس میں ملک ریاض بھی شامل ہیں, وہ اب نیب نے اس میں کس کس کا نام لے کر ان کے اوپر اب جو ہے یہ کیس سٹارٹ ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں آنے والے تمام نام یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب پھڑے جان گے, تو یہ اس میں ایسے ہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ 28 کروڑ روپے ملک ریاض نے صرف وہ زمین ہی نہیں لینڈ ہی نہیں دیا تھا عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کو یونیورسٹی بنانے کے لیے القادریہ ٹرسٹ کا, بلکہ اس کے ساتھ 28 کروڑ روپیز بھی دیے تھے. اور اس میں جس کا نام ہے اس میں زلفی بخاری ہے, اس میں بشرا بی بی ہیں, عمران خان اور فرحت شہزادی, ان سب کے نام شامل ہیں. فرا جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہے. اور ان کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے مل کر جو ہے یہ سب کیا ہے, اور ملک ریاض اور ملک ریاض کے بیٹے کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے. تو جناب وہ جو میں نے کہا ہے کہ سب پھڑے جان گے جو ایک بات کہی جاتی ہے, تو اس میں ملک ریاض جو ہے اب کیا ان کو پکڑا جا سکے گا؟ کیونکہ ان کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. تو کیا وہ بھی اب پھڑے جائیں گے؟ یہاں دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. ہوا یہ کہ جو نئے ہمارے چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائزی صاحب, پہلے تو ان کے خلاف پی ٹی آئی بہت زیادہ سخت خلاف تھی, اور جو ریفرنس بھیجا تھا اس وقت جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا, اور جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کی بیگم کے چکر لگوائے تھے انہوں نے کورٹوں کے. لیکن اب وہی چیف جسٹس سے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز کریں کہ ہمیں یہ چاہیے اور آپ یہ کریں اور یہ کریں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں. تو دیکھیے
کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کچھ کرتے ہوئے. اور اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کیا تھا اس کے اوپر خان نے خود کہا تھا کہ غلطی ہو گئی، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پائن ہونتے ہو گیا وہ جو ریفرنس آپ نے اپنے صدر صاحب سے بھیجا تھا، اور اب وہی چیف جسٹس صاحب ہے. لیکن بہرحال چیف جسٹس کا کام یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تو پرسنل گرج سے اوپر ہو کر فیصلے کرتا ہے. وہ آتے ہیں حسن نثار کی اس بات کی طرف کہ جس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حسن نثار صاحب نے یہ عمران خان صاحب کی تعریف کی ہے یا ان کے لتے لیے ہیں. مطلب بندے کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا دوست ہو تو دشمن کی ضرورت ہی. سر سچ مانیں آپ، مطلب دوست اگر آپ کے ایسے ہوں تو دشمنوں کی کیا ضرورت. حسن نثار صاحب نے یہ جو کتاب آئی ہے ہاجرہ خان پانیزئی صاحبہ کی کتاب جو آئی ہے عمران خان کے اوپر، اس کے حوالے سے وہ کوئی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کی نہ ہے کڑی دا کون ہے یہ، جنہوں نے ایک تو اس طرح سے انہوں نے بات کی کون ہے بھائی، ہاں بتاؤ کیا نام ہے، اینکر سے پوچھو. انہوں نے کہا ہم ہاجرہ خان. اس کے بعد انہوں نے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس سے آپ کیا سمجھیں اور ہم کیا سمجھیں، کہ وہ خان صاحب کے دوست ہیں یا وہ خان صاحب کے دشمن ہیں حسن نثار صاحب. میرے بھی بہت سے سوالات ہیں ہاجرہ خان پانیزئی سے. جیسے کہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں کئی مرتبہ بار بار عمران خان کو کہا ہے فادرلی فگر. تو جس کے متعلق آپ ایسی کتاب لکھ رہی ہیں اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی آپ سے بڑی قربت رہی ہے، ایک چکر رہا ہے، یعنی یہ کہ آپ لو افیئر رہا ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ان سے جاوید چودھری صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی اس میں وہ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، اعزاز سید صاحب نے جو ہے وہ انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی قربت رہی ہے، عشق و محبت رہی. اور جاوید چودھری کو بھی انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ جناب کیا آپ کی جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ کوئی تعلق نہیں تھا یا آپ کا کوئی محبت کا یا ویسا رشتہ، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تھا اس کا مطلب ہے. تو جس سے آپ کا ایسا رشتہ ہو اور آپ اس کے لیے پوری کتاب لکھ رہے ہوں اور تو اس کے بعد اس کو اس کے بیچ میں فادرلی فگر لکھنا، یہ کہاں کی یہ سوچ اور عقل مندی ہے. یعنی جس بندے کے ساتھ آپ کا وہ تعلق ہے اس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے فادر کی جگہ پر وہ میرا تھا. اچھا خیر یہ تو صرف ایک سوال، ایسے بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس جو میں ان سے کر سکتی ہوں لیکن وہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. ابھی میں آپ کو حسن نثار صاحب کی ذرا یہ سنیے گا انہوں نے کیا فرمایا ہے اس کتاب کے حوالے سے اور خان صاحب کے لیے. طلاق وہ ناپسندیدہ ہے لیکن نارمل ہے ہمارے یہاں. طلاق وہ ناپسندیدہ ہے لیکن نارمل ہے ہمارے یہاں. خاندانوں کے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں. میں بہت دیر میرا ایرو بورڈ کے ساتھ بہت کوئی وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا انڈین اسلام ہے یہاں کا. اچھا دوسری بات یہ کیا نام بتایا آپ نے اس خاتون کا جس کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا؟ میں نے بھی آج ہی پڑھا. ہاجرہ خان. کیا نام ہے؟ ہاجرہ خان. بندہ پوچھے تو بڑے وے لین گئی سی تو بات سنو، چھاچ تو بولے کیا چھلنیاں بھی بولتی ہیں. کس چکر میں ریحام خان وہ بندہ تو پوچھے بھائی ایک تجربہ زندگی میں کر بیٹھی تھی تو ضرور بڑھنا سی. اچھا یا تو ایک ایسا آدمی ہو جس کا امیج بڑا صاف ستھرا ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، وہ ہی از اے بورن پلے بوائے. بندہ پوچھے بھی تو تے بتاؤں لین گئی سی. یا تو ایک ایسا آدمی ہے نا جس کا امیج بہت صاف ستھرا ہے کہ اس نے کبھی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کبھی نہیں دیکھا. ہیں اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے پروفیشن میں ہیں. کبھی نہیں. کچھ ہیں جو بدنام زمانہ اور غلیظ ترین لوگ کام کرنے آئی ہوئی مجبور بچیوں تک کو ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے. وہ غلیظ ہیں، ان کا بھی پتہ ہے. جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا ان کا بھی پتہ ہے. تو عمران خان کا تو ڈکا چھپا ہے ہی کچھ نہیں. وہ سیتا وائٹ بیگم سے لے کے اچھا ان کے لیے ٹھیک ہے بکاز ان کے لیے یہ نان ایشوز ہیں. تو تم کیسے بھائی، تم کیا لینے گئی؟ تمہیں نہیں پتا تھا یا تو پتہ ہی نہ ہو ایک آدمی کے بارے میں. اس طرح کا یہ بیسیکلی کیا ہے، لڑائی کے بعد جو تھپڑ یا مکہ یاد آئے اس کو اپنے منہ پہ مارو. عمران کی تو اس کا تھرو آؤٹ میں جو پلے بوائے کرا ہے اس نے کبھی چھپایا بھی نہیں، اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی. اب یہ بی بی پاک دامنہ اٹھ کے مطلب کو بات ہے کرنے والی اور کرو. جنہیں دلچسپی ہے وہ خریدیں پڑھیں. میں نے نہ ریحام خان کی کتاب پڑھی ہے، آپ یقین کرو نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی نہ مجھے اس سے. اور دوسری بات دنیا اب حسن نثار کی اس ساری ٹاک
کا ایک سوال تو وہ وہیں پر ہے کہ یہ عمران خان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں جی انہوں نے خود خان صاحب کا سارا کچا چٹا سامنے کھول کے چھوڑ دیے، مطلب جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کوئی اور کیا کرے گا. لیکن اس کا اگر آپ کرکس نکالے نا تو پتہ کیا انہوں نے کیا کہا حسن نثار نے کہ میں بد کردار ہوں تو کیا ہوا، وہ مسئلہ نہیں ہے، میری بیگم صاحبہ کو جو ہے نا وہ اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، وہ تو صحیح کردار کی مالک ہے نا، میں ہوں تو کیا ہوا، میری خیر میں جو مرضی کرتا پھروں کوئی مسئلہ ہی نہیں، لوڑ لوڑ پھروں جگہ جگہ منہ ماروں نو پرابلم. لیکن میری بیگم جو اچھے کردار کی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ایسا ہے تو اس کی تو خیر نہیں. پھر یہ کہا ہے انہوں نے اس میں، تو بس دیکھ لیں یہ ہیں ہمارے پیرامیٹرز، اور یہ ہمارے یہ کوئی ایک بندہ تھوڑی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہے. حسن نثار صاحب نے پہلے بھی اپنے ڈی این اے وہ تو کروا چکے ہیں، وہ تو کہنے نے میں تھوڑا ہی گئی نہیں، میں تو پتہ نہیں، حالانکہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو انڈین اسلام ہے جو ہے وہ مطلب عرب اسلام چاہتے ہیں وہاں کا، تو وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور وہ سارا کرنے، تو وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے، تو پتہ نہیں پھر اپنے ہی نہ کٹے جان.